نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو آواز دی ہے، دمے کے مریض استثناء ہے اس کو، جو صحت مند ہے وہ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ بلند آواز سے پڑھے ذرا برکت کے لیے، جو خاموش ہے وہ بھی بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد گلے گلشن نقشبندیت، سر بکف سر بلند، فخر و قاسم فیضان عالیہ نقشبند جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضرت علامہ الشیخ محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورہ شریف پاکستان، صاحبزادگان مکرم، سادات کرام، خطبائے ملت اسلامیہ، ثناخانان ذی وقار، عشاقان نبی مختار، لائق صد تکریم، معزز و محتشم برادران طریقت و شریعت اور دختران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا لامتناہی انعام و احسان ہے اور کرم ہے کہ آج میں اور آپ خواجگان چورہ شریف کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل علماء ملت اسلامیہ نے، خطباء نے، ثناخان حضرات نے اپنے اپنے رنگ میں گلہائے عقیدت پیش کیے، اور میں قبلہ پیر صاحب کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہر مرتبہ میں تقریر کر کے چلا جاتا ہوں، اور آج میں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیج پر دعائیں لینے کا ارادہ تھا۔ پیر صاحب نے رؤوف کو کہا، محمد رؤوف حقانی صاحب کو، کہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں۔ اب میرے لیے فخر کی بات یہ، میرا جوش خطابت نہیں ہے، جس کو باپ تو باپ اگر پردادے کی اولاد بھی جانے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ بات میں کر گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تقریر میں نے آپ کو سنانی ہے۔ باپ نہیں، پردادا اگر پردادے کی اولاد جس کو جانتی ہو اس کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ نقشبندی غلاموں، میرے سامنے اس وقت کئی موضوع کھلے ہوئے ہیں، وہ ان کی دعاؤں سے ہیں، ان کی عطاؤں سے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی لگی لپٹی بات نہیں، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بہوش و حواش یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی اس کو میرا جوش خطابت نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہے کہ ملا کی طاقت پرواز ہے یا طاقت گفتار ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ چورہ شریف وہ چشمہ ہے، بولے یار بولیں۔ دیکھو صبح سے لے کر آپ سب بخیلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو مجمع میں بیٹھے ہیں وہ کوئی نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ، اور کم از کم ماشاء اللہ سبحان اللہ کہیں، یہ وظیفہ جہاں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ چونکہ میں کھڑا ہوتا ہوں، ہر سب کو یہ کام ہے کہ وہ اپنے مالکوں کی تعریف کرے، پر الحمدللہ نقشبندیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہارے مالکوں کے مالک بھی ایسے ہیں کہ جس کی صرف نقشبندی تعریف نہیں کرتے، قادری بھی تعریف کرتے ہیں۔ بولے یہ میرا حق بنتا ہے۔
میں آ رہا ہوں اپنے موضوع، جس کی قادری بھی تعریف کرتے ہیں، چشتی بھی تعریف کرتے ہیں، نقش بندی بھی تعریف کرتے ہیں، سہروردی بھی تعریف کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مدری صاحب میں گمگول شریف حضور شہنشاہ گمگول کے دروازے کا ادنا ساگوں، لیکن میں نے جب اپنے مرشد کے دروازے پر دیکھا، میرے مرشد نے اپنے پیر کے دروازے پر نظر کی، ان کے پیر نے کیاں شریف پر نظر کی، میں نے جب کیاں والوں کو دیکھا تو سارے چورا شریف کے سامنے دامن محبت پھیلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بولے 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 بولے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ حقیقت کی بات ہے۔ یہ لگی لپٹے باتیں کروں گا اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ میرا انداز نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ تو انسان ہے، یہ تو وہ پاکیزہ ان کی اولاد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، چورے شریف کی سید، ایک سید جس کو دنیا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، سید ہے، آل رسول ہے، لیکن جب خواجہ نے چورائی کی بارگاہ میں آتا ہے، کون پیر جماعت علی شاہ صاحب، جس کے سامنے میں اب بتانا چاہتا ہوں، میں نے شاید ٹیلی ویژن رمضان میں بھی 14 اگست کے موضوع پر یہ بات کی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب پاکستان بن گیا، بولے 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 بولے، پیر صاحب اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہ باتیں کروں، سمجھ آ گئی نا؟ علماء سے جب پاکستان بنا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مسلح، بولو بولو بولو، جڑے چپو او بھی بولو، ایک مسلح پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کلام الہی اور ایک تسبیح روانہ کی قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں۔ یہ وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا، مجھے قائد اعظم کی سیاست سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے عقیدے سے ہے، کیونکہ جس قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پر یہ مرد درویش کھڑا ہے، ارے قائد اعظم تو ظاہری وکیل ہے، یہ وہ وکیل ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے منتخب ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے منتخب ہوئے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ، یہ اپنے نہیں بیگانوں نے، اور فضیلت اس گواہی کو ہے جو بیگانے دے۔ بتانا چاہتا ہوں اللہ قائد اعظم کی خدمت میں روانہ کیا جناب، یہ قرآن پاک بھی، مصلی بھی اور تسبیح بھی، جواب میں حضرت قائد اعظم نے جو خط کا جواب دیا وہ لائے کہ تحریر ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں حضرت بڑی شکریہ، بڑی نوازش، میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ اس پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ کیا جائے، اس کو میں پڑھوں اور امت کی اصلاح، پاکستانیوں کی اصلاح کر سکوں۔ حضرت مسلح آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جبین سعادت اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں، اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ میں نبی رحمت پر درود پڑھوں، چونکہ مجھے پتا ہے جو نبی پر درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ مقام ہے، میں چورے شریف کے لیے، ان کے خادموں کی یہ شان ہے جن کے خادموں کو دنیا ابو العرب کے نام سے جانتی ہے۔ قاری علی محمد صاحب جس دروازے کے فقیر کو سادات کرام سید پیر جماعت علی شاہ صاحب اور آتے ہیں خواجگاہ چورا کی بارگاہ میں نے جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر ہاتھ رکھ کے پوچھا، حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب پکار کے اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی ان کی تربت سے آواز آتی ہے، قابل تھنار کے میں ہوئے جنت ہوئی نصیب، اس در کی آوری سے میری قسمت پلٹ گئی۔ نعرے کا رواج نہیں ہے؟ بولے بولے یار، آج بھی ان آستانوں کی جن کی برکتیں عیدگاہ شریف ہو، باولی شریف ہو، گنگول شریف ہو، یہ جتنی شمع لگ رہی ہیں نا جلتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ہو کی ضربیں چل رہی ہیں، ہو کی ضربیں لگ رہی ہیں، یہ فیضان ہے چورے شریف کا، تو ماننا پڑے گا، ارے یہ برانچے ہیں، جنریٹر زندہ ہے تو برانچے زندہ ہیں۔ بولے بولے بولے، سمجھ آ گئی نا؟ جنریٹر مضبوط ہے تو برانچیں چل رہی ہیں، اسٹیشن چل رہی ہے،
ارے تجلیات ابھی بھی ان کے غلاموں کے جو ہیں چہرے سجے ہوئے ہیں. ارے تجلیات کے چہرے سجائے بیٹھے ہیں, تجلیات کے چہرے سجائے بیٹھے ہیں. چورا شریف کو پڑھنے کے لیے علم کی نخوت نہیں چاہیے, فقیری کی لذت درکار ہے. چورا شریف کے مقام کو دیکھنے کے لیے خشک دماغ نہیں چاہیے, دروازہ رسول کا گدا ہونا بننا کیا ضروری ہے. ایمان والوں میں کس کس رنگ میں خواجگان چورا کو ترتیب دوں. تیرا سے اٹھے, زئی شریف تیرا سے اٹھے, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, میں یہاں دائیں بائیں نہیں جاؤں گا. تیرا سے اٹھے حضرت صاحب, تیرا سے اٹھے, تیزائی شریف سے ایک درویش آئے, نور محمد. بولے 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 نور محمد. پھر آگے فقیر محمد آئے, بنجر زمین تھی. اقبال نے حضرت نے کہا تھا کہ مرشد افکار ہے وہ. حضرت اقبال نے کہا تھا بڑی خوبصورت فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ سارائی یا مرد کوہستانی. آئے بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے, جن کو نہیں آ رہی بعد میں کیسٹ دیکھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کن کن مناظر پر آپ کو لے کے آ رہا ہوں. ارے فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ارے یا صحرا والے آئے, انہوں نے نسل انسانی کی تقدیر کو بدلا ہے, یا پہاڑوں سے اٹھ کے آنے والوں نے انسان کی نخوت اور تکبر کے ان پہاڑوں کو توڑ کر ان کی جبینوں کو اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس وادی سے اٹھے جناب نور محمد, اور نقشبندی اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. نور محمد بھی تمہارے دامن میں ہے, فقیر محمد بھی تمہارا ہے. آگے میں بعد میں چلتا ہوں, میں صرف چورا شریف کی یہ ایک انٹروڈکشن ہے جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے آ کے اپنے پیارے قدم رکھے. ندی تو بہتی میں نے بھی دیکھی ہے. جڑے چورا شریف گئے ہو ہاتھ ذرا کھڑے کرو. ماشاءاللہ چورا شریف کی ندی بہتی آپ نے دیکھی ہے؟ اور بولو تو صحیح, بہتی دیکھی ہے نا. ندی تو پتہ نہیں کب سے بہ رہی تھی, لیکن اس ندی نے حضرت ظاہری طہارت کو پاک کیا. ایک باطنی سمندر کی ضرورت تھی جو ظاہری باطن کی غلاظتوں کو پاک کرتے, تو وہ جناب نور محمد اور فقیر محمد کی صورت میں اللہ نے اس خطے کو عطا کر دیے. سمجھ آ گئی نا. ان پاکان امت نے وہاں پر قدم کیا رکھا, ان ہستیوں نے, ان حضرت خواجہ نور محمد نے قدم کیا رکھا, قدم کیا رکھا کہ آج اس پاک وادی کو فقر و مستی کا معمورہ بنا دیا. آپ بول نہیں رہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بددیانتی ہے. سمجھا جس فکر پہ میں آج آپ کو لے کے آ رہا ہوں نا, اللہ کی عزت کی قسم میں عشق اور محبت میں بات کر رہا ہوں. مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں آپ بولے اور پیغام لے کے جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کن وارثوں کے پاس آپ بیٹھے ہو. یہ وہ کون سا آستانہ ہے جنہوں نے اپنی روح پرور اداؤں سے اس پاک دھرتی کو قدم رکھا, اس دھرتی کو فقر و مستی کا معمورہ. حضرت یہ مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں. ادھر چلیے, ادھر مجھے میری طرف دیکھیے. یہ جو اٹھ کے آنے والے ہیں, مجھے آپ کے نذرانوں کی ضرورت نہیں, مجھے پیر کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی نا. بعد میں حضرت صاحب کو ملنے, سنیے میری بات سنیے, میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پاکان امت نے علی محمد صاحب قدم رکھا, فقر و مستی کا معمورہ بنا دیا, اور اس خطے کو حسن ازل کے محبت اور عشق کا چورا بنا دیا, جس کو آج میں اور آپ چورا شریف کہتی ہے. سمجھ آ گئی نا. سمجھ آ گئی نا. ارے آج معمورہ اور حسن ازل کا چورا بنا دیا. آج جب ہم چورا شریف کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, ارے وہاں پر تجلیات جلوے, تجلیات الہی اور عشق رسول کے تجلیات جمال کے جلوے آج بھی بکھر رہے ہیں. ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی لینے والا جو وہاں سے لے, ہے کوئی؟ ارے ان کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہے. ان کا دروازہ تو, ادھر توجہ کریں, ان کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. کھلا کیوں نہ ہو, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا سرحد شریف ہے تو بے جا نہیں ہوگا. اب بات میں کر گیا, آپ کو سمجھ نہیں آئی.
اگر میں یہ کہوں کہ چورا شریف پاکستان کا سرہند شریف ہے، اور بولو بولو جنہوں نے سمجھ آندی پہ بولو، تو جو بیک پہ دیکھنے پہ، جو بیک پہ دیکھ رہی ہیں سنیے جزاکم اللہ. اگر یہ دیکھو عاشقوں کی موج ہے، یہ عشق والے ہیں. بولے 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 ایک منٹ، یہ مزہ نہیں آ رہا. ہاتھ اٹھا کے چورا شریف کے غلاموں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ. آمین آمین. سنیے سنیے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. سنیے سنیے، آمین آمین. میں یہ بات کر رہا ہوں، ارے اس سلسلے پر اللہ کا کتنا کرم ہے. اگر آج خواجہ باقی باللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میں سمجھوں گا پیر صاحب بہت بڑی زیادتی ہوگی. ارے دیکھو نقشبندیوں کا 40 سالہ نوجوان خواجہ باقی باللہ. آئے بڑے بڑے پیر دیکھے تم نے، بڑے بڑے پیر دیکھے تم نے، ہم نے بھی دیکھے، لیکن خواجہ باقی باللہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے پردہ فرمایا. اور بولو یہاں تو گل سمجھ نہیں آ رہی. آج کے 40 سالہ نوجوان کی کیا عادتیں؟ جاؤ ٹاؤن میں وہ بکھرا ہوا ہے، وہ ٹاؤن میں ان کی نظر میں غلاظت ہے، اس کی سوچ ناپاک ہو چکی ہے. لیکن اس سلسلے کا وجدان تو دیکھو. خواجہ ہنکی کا غلام جب آ کے دلی کے شہر میں بیٹھتا ہے، 40 سال کی عمر. بولو بولو کتنے سال کی؟ آج دنیا ان کو خواجہ باقی باللہ کہتی ہے. اور نقشبندی قربان ہو جا، فنا فی اللہ بھی تمہارا مرشد ہے، باقی باللہ بھی تمہارا مرشد ہے. آمین آمین. بتانا چاہتا ہوں، سنیے سنیے میں آپ کو کس جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ہم نے شیخ احمد کو، میں ابھی مجدد الف ثانی نہیں کہوں گا، شیخ احمد کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا. ہم نے جاتے ہوئے دیکھا. یہ وہ خواجہ باقی باللہ ہیں. آج لوگ رنگنے کی بات کرتے ہیں نا، ہم جب کہتے ہیں فنا پہ شیخ ہو جائیں، یہ شرک ہے. تو انو گل سمجھ نہیں آنی پی. اتنی داڑیاں رکھ کے سر ہلے تک نہیں کجن ہوئے. اور سینوں کو کجنے والوں کبھی سروں کو بھی کج لو. گل تو انو سمجھ نہیں آ رہی. ایڈیاں حضرت داڑیاں سینے تے کج لینے، سینے تو کج لیے ہیں، اور سینہ عورت کے چھپانے کے لیے ہے. اتنی داڑھی تو کج لی، لیکن نبی پاک کا تاج ابھی تک نصیب نہیں ہوا. بولو میں آپ سمجھ نہیں ہے. داڑیاں اتنی بڑھائی ہوئی، ایسے دیکھے تو پتہ یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی جنگل سے اٹھ کے آ گیا ہے. یہ سنت یاد ہے. اور سر پہ تیرے تاج نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ نائیوں کے دشمن ہیں. گل سمجھ نہیں آئی تو. اور میں کہا مولا یہ نائیوں نے دشمن کہڑے پاس ہوا آگے؟ اتنی داڑیاں ودائیاں تے سر اتو خالی. مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا اگر ان کے سروں پر، میں جملہ دے رہا ہوں اللہ کرے تسی کیچ کر جاؤ. کہا اگر سروں پر کسی خواجہ شہنشاہ گمگول کا ہاتھ پھرا ہوتا، ارے موڑا والے کا ہاتھ پھرا ہوتا، کیا والے کا ہاتھ پھرا ہوتا، چورے والے کا ہاتھ پھرا ہوتا، ارے گولڑے والے کا ہاتھ پھرا ہوتا، پیر سیال لجپال کا ہاتھ پھرا ہوتا، تو یہ ننگے سر نہ ہوتا، اس کے سر پر مصطفیٰ کا تاج سجا ہوتا. اور جو بیٹھو یار، پیر صاحب کو مل لینا، میں نے بھی اس کے بعد میں ملنا ہے. اور اللہ گواہ ہے، میں نے خلیفہ صاحب کو اشارہ کیا، میں کہا حضرت کوئی لنگر ہے تو کہنے ارس تو بعد. سمجھ آ گئی نا. پیر صاحب کو میں نے خلیفہ صاحب کو اشارہ کیا، یہ جو ملنے آتے ہیں نا مل لیں گے. پیر صاحب یہاں سے بیٹھ کے سب پہ توجہ کر رہے ہیں، اور جو جن کی توجہ ان پہ، ان کی سب کی نظر میں آمائے ہوئے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آؤ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. آج ان کے سروں پر دست شفقت نہیں ہے، اور جن کے سجدوں پر دست شفقت ہے آج بھی تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں.
بات سمجھ آ گئی نا؟ آج بھی تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں. مجھے میں نے کہا وہ خواجہ باقی باللہ ایک غلام نان بائی نان لنگر تے کام کرنے والا. بولو بولو او بھائی جی بہ جاؤ جتھے جتھے جگہ آنی نے بہ جاؤ. میں تقریر کر رہا ہوں آپ کو, کوئی دائیں ہو رہا ہے, کوئی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں, توجہ خراب نہ کرے. دیکھیں میں آج سنانے, آج مجھے پیر صاحب نے کسی رنگ میں کھڑا کیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ آج ان پاکان امت نے کسی توجہ کسی رنگ میں مجھے کھڑا کیا. مجھے بولنے دو, مجھے بولنے دو. کوئی دائیں آ رہا ہے, کوئی بائیں آ رہا ہے. ان کی محفل میں نہ پوچھو کہ جہاں بیٹھ گئے یہ غنیمت ہے, جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے. سمجھ آ گئی نا؟ بلکہ اب میں کہوں گا ان کی محفل میں نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے, یہ غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے. یہ غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن میں ایک نئے رنگ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. لانگری اور لوگ کہتے ہیں مرید, اور میں کہوں لانگری دی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہمارے بڑے بڑے دارالعلوم اور تمہاری بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ملا جو وہاں سے فارغ ہوئے, بڑی بڑی داڑیوں والے, ایک ساڑی والے کو قابو نہیں کر سکے. یہ وہ فقیر ہے جنہوں نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. سمجھ آ گئی نا؟ ایک نگاہ ناز سے بتانا چاہتا ہوں. نان بھائی آیا, سونیا ساری زندگی تیرے لنگر تے خدمت کی تھی. او پیر دیکھو 40 سال دی عمر, حضرت نان بھائی دی عمر کتنی ہونی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ پیر دی عمر 40 سال, نان بھائی بابا جی ہوں گے, خادم جی ہویا سی. میں نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ نگاہ کے فیصلے ہیں, اس میں عمر کو نہیں دیکھا جاتا, اس میں نظر کو دیکھا جاتا ہے. اس میں عمر کو نہیں, جس پر نظر پڑ جائے, جس پر نظر پڑ جائے اس کو یہ درجہ عطا کرتے ہیں. مرید آیا سونے ساری زندگی. نان بھائی یہ جو تم خدمت کرتے ہو نا مرید آ کے, اور پھر بعد میں شیطان سے تمہیں کہے کہ تم بڑا کوئی پہاڑ فتح کر رہے ہو, تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیا. تم نے ابھی ہم نے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو یہ سنتے ہوئے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکا اپنے مرشد کے لیے. ان پاکوں نے کہتے جو ہے مرشد کا ہے. بیعت کا مطلب بک جانا. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بک جانا, وک جانا. جی شے ویچ دیو نا وہ پھر آپے نہیں رہندی, مالک دی ہو جاندی. تے جے وک گئے تو تو اپنا نہیں رہا, مالکہ دا رہے. بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بیعت کا معنی یہ ہے. آج قبلہ پیر صاحب بیعت ہی بیزاری ہو گئی ہے. بڑے بڑے پیر جڑے دین والے سنوں منگن لگ پہ, حضرت صاحب منگن لگ پہ. کیا کرا, سچی باتیں کرتا ہوں. لوگ باتیں کہے گا مدنی صاحب سخت باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے جن کے جوتے اٹھائے ہیں میں نے ادھر کچھ اور دیکھا ہے, ادھر کچھ اور ہے. علماء بیٹھے, المرید یرید اللہ. مرید کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کا طلبگار ہو. مرید کی تعریف تصوف کی کتابوں میں اٹھاؤ مکتوبات شریف, اٹھاؤ کشف المحجوب شریف, اٹھاؤ مکتوبات صدی, اٹھاؤ فوائد الفوائد. ان پاکان امت نے مرید کی جو تعریف کی ہے, مرید وہ ہے جو اللہ کی طلبگار ہو. مرید وہ جو اللہ کا طلبگار ہو. جو شان مرید کی ہونی چاہیے وہ آج ان صاحبزادوں میں نظر نہیں آتی. بات میں کر گیا, آپ کو سمجھ نہیں آئی. پیر صاحب آپ میری سرپرستی فرمائیں. آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے حق سچ کے علم کو بلند کیا ہے. ارے جو مرید کی شان تھی وہ آج ہمیں ان جعلی پیروں میں نظر نہیں آتی. اس لیے بدعقیدہ لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کبھی فیس بک پر کہتے ہیں یہ سنیوں کے پیر ہے, اور نادان سنیوں کا پیر یہ نہیں ہے. سنیوں کا پیر دیکھنا ہے تو جاؤ چورے میں دیکھو, جاؤ گنگول میں دیکھو, جاؤ موڑے میں دیکھو, جاؤ علی پور میں دیکھ لو. اگر دیکھنا ہے تو جاؤ آج بھی خواجہ باقی باللہ کو دیکھ لو. یہ پیر ہیں. اللہ آپ کو سلام. مجھے ایک تکڑے نعرے کا جواب چاہیے. جڑا سینے دا مریض ہے نا, جڑا ذہن مریض ہے تے دل مریض ہے, اللہ دی قسم اللہ دی کبریائی بلند کرو, اللہ دے ذکر شفا ہے. لائق جنان نوجوان منڈا نعرہ لاوے تے اتھو آواز اٹھے چورے تے چورے تو مدینے پہنچے.
بولے 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا اللہ بتانا یہ چاہتا ہوں نان بھائی آیا سونے ساری زندگی لانگریاں دی خدمت تے گزر گئی وہ پترا چاہیے کی ہے اور وہ اگر خدمت کرتے تھے خدا کے لیے تو پیر صاحب کے پاس بھی پیر جی دعا کرو پتر ٹھیک ہو جائے بنگلہ ہو جائے کوٹھی ہو جائے انہوں کو لاؤ یہ نہ یہ اللہ دینیاں ہی ہیں نا. یاد رکھو جب نبی دا غلام ہو جائے خدا انہوں رسوا نہیں کرتا. اور سونا 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 میں کیا کہہ رہا ہوں علی محمد صاحب جب نبی دا ثنا خان ہوئے اللہ انہوں رسوا نہیں کرتا. اور دیکھ لو آج بھی علامہ غلام رسول آج ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن اس فقیر کا جب جنازہ اٹھا سائیوں نے لاج رکھی ہے سائیوں نے لاج رکھی ہے 5-6 ہزار سے زیادہ اجتماع تھا اس کے نماز جنازہ میں. شبیر حسین شاہ آبادی میرے بڑے موصل اور بڑے اچھے دوست تھے. ان کو کسی نے کہا اوہ شبیر شاہ تیری کوئی برادری کوئی نہیں مر گیا تو تمہیں کون پوچھے گا. شبیر شاہ نے کہا چلے تم میری برادری پہچان نہیں سکے ہیں شرق سے لے کر غرب تک جو بھی نبی کا سچا عاشق رسول ہے وہ ہماری برادری ہے. جو سچا غلام ہے وہ ہماری برادری ہے. کوئی ہمیں نادان نہ سمجھے کوئی ہمیں ارے یہ غلامان محمد کے تیور ہی ہیں. یہ ان کا انداز ہی ہے کہ آج یہ غریب ملا تو امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتا. یہ میرا مجدد ہی تھا جنہیں دین اکبر ہی کسے ٹکر لے کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں آیا مرید مانگنے کا بھائی طریقہ ہے. یہاں سب مانگتے ہو انہوں کو پوچھا کوئی اللہ دا محبت مل جائے نبی کا عشق مل جائے. پیر سے خدا مانگو رسول مانگو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت میں ہم آتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے رسول یاد آ جاتا ہے. آیا عرض کرنے لگا سونیا خدمت کر دیا گزر گئی ہے. انہوں نے کہا مانگو کی مانگنا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا مانگ میرے مرید کیا مانگتے ہو. انہوں نے فرمایا حضرت یہ تیرے جا سخی ہوں کرم کرن تے آ ہی گیا ہے تے میں منگن لگا مینوں اپنے رنگ وچ رنگ دیو. آئے ہائے بات کیا کہ بولو یار بولو او تیرے مانگنے پہ قربان جاؤں. او پیرا ہن پھر مینوں اپنے رنگ وچ رنگ دے. او میرے پیرا مینوں اپنے رنگ وچ رنگ دے. کہا میں تے رنگ دیواں گا تیرے کول برداشت نہیں ہوئے گی یار. انہوں نے کہا سونیا جو ہوئے یا نہ ہوئے دنیا تے یہ کہے گا نا کہ پیر دا رنگ لے کے دنیا تو گیا. سمجھ آ گئی نا دنیا تو یہ کہے گی کہ اپنے مرشد کے رنگ میں گیا ہے. ارے مرا نہیں ہے شہید ہو گیا مرشد کا رنگ لے کر چلا گیا ہے. آج تک اس نان بھائی کا نام یاد ہے. لوگ ممبروں پر بڑے بڑے علماء کو بھول گئے حضرت بڑے بڑے اسکالروں کو بھول گئے لیکن میرے خواجہ کے نان بھائی کا تذکرہ آج بھی ولیوں کی محفل میں ہوتا ہے. میرے خواجہ کے نان بھائی کا تذکرہ آج بھی ممبروں پر ہوتا ہے کتابوں میں ہوتا ہے. ارے جب محبت اور عشق کے دفتر کھلتے ہیں تو آج بھی اس نان بھائی کو ہم جیسے ان پاکان امت کے دریوزہ گار سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. رنگ دیا پھر مرشد نے توجہ پائی نہ جدوں کہا پترا سامنے بیٹھ جا. گردن جھکائی ایسی توجہ ڈالی کہ رنگ دیا ایسی توجہ ڈالی اور بولو صحیح ہو میں تو مسئلہ سمجھان لگا. پیر صاحب یقیناً روک آئے گا آپ کو. ایسا رنگا ایسی توجہ ڈالی کہ رنگ دیا. انہوں نے کہا پترا باہر چل. باہر گئے تو لوگ یہ سمجھ رہے سن کہ خواجہ صاحب آ گئے. ہائے 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 میں سمجھا نہیں سکا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے لوگ خواجہ باقی باللہ سمجھ رہے تھے. آج چمدے پہ سمجھے وہ کہنے لگا میں نہیں آئے اور میں نہیں وہ تو ادھر ہے میں تو اس کا ایک جمال ہوں. اب یہاں پر روک کر نقشبندیوں کے امام پوری امت کے امام سادات کے امام اہل بیت کے امام اولیاء کے امام شاہ جی آپ بیٹھے ہیں میں آپ کی جوتے اٹھاتا ہوں لیکن اس امام کی بھی شان دیکھو. اٹھاؤ علماء ملت اسلامیہ کی کتابیں. 3 دن تے 3 رات ابو بکر صدیق رحمت عالم کی خدمت میں رہے. بولو یار بولو ہون بھی چپ کر کے این تکنے پہ پتہ نہیں کی ہو رہے ہے. بولو میں کس منزل پر آپ کو لے آیا ہوں. 3 دن اور 3 راتیں نقشبندیوں کا امام
میرے آقا کے ساتھ غارے سور میں رہے. بولا 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 بولا. جنہوں اللہ کہوے, جنہوں اللہ صاحب غار کہہ رہا ہے. صاحب غار, صاحب غار. سانپ نے ڈسا تھا نا, اور ڈسا تھا یا نہیں؟ میں نے سانپ سے پوچھا تو ڈس ہے؟ کہا یہ گستاخ ملا نے لکھا کہ میں ڈس رہا ہوں. ارے میں ڈس نہیں رہا, میں نبی کی عزت بتا رہا ہوں. میں دنیا والوں کو عقیدہ دے رہا ہوں, میں نہیں ڈستا. ڈستا تو میں دشمنوں کو ہوں, اپنوں کو کہاں ڈستا ہوں. پیر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. علی محمد صاحب علماء بیٹھی ہیں, کہا ڈستا تو دشمنوں کو ہوں, میں کہاں ڈس رہا ہوں. میں تو دنیا کو عقیدہ دے رہا ہوں. جس نے نبی کا دیدار کرنا ہے, جب تک صدیق کے پاؤں کا بوسہ نہیں دے گا چہرے وہ دعا دیکھ نہیں سکے گا. اور یہ چورے شریف کا فیضان ہے. ہم نقشبندی ہیں, قادری بھائی, ہم قادریوں کے بھی غلام ہیں, ہم چشتیوں کے بھی غلام ہیں, لیکن سانپ نے عقیدہ دیا ارے میں مار ہوں, ڈسنے کے لیے نہیں آیا, میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. ابو بکر تیرے پاؤں کو بوسا, تکلیف تو ہوگی, تکلیف ہوگی, پر ابو بکر کے اس تکلیف کے بھی قربان جاؤں کہ آنسو گرا. آئے بولو, آئے بولو, کیا کہہ رہے ہو. بڑے بڑے مجددوں کے ہم نے آنسو دیکھے, بڑے بڑے غوث الکتب کے آنسو ہم نے دیکھے مصلی پہ گرے. کسی کا آنسو بیت اللہ پہ گرا, کسی کا آنسو عرفات میں گرا, کسی کی آنکھ کا آنسو منع اور عرفات میں گرا ہے. صدیق اور علی وہ دو ہیں جن کی آنکھوں کے آنسو میدان عرفات نہیں, بیت اللہ میں نہیں, چہرے رسول اللہ پہ گرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آگے نے چہرہ رسول اللہ پہ. اور بولو بولو, کوئی گل پوچھنے پہ ہو, کوئی نہیں کہ اگلی بھی گئی سمجھ. چہرہ رسول پہ گرے, چہرہ رسول پہ گرے. ما یبکی کا یا ابا بکر, اے ابو بکر کس چیز نے رلایا؟ فرمایا سونے آیا دیکھ, یہ دیکھ سانپ حضور کا دیدار کر رہا ہے. فرمایا ابو بکر گھبرانا, یہ زہر نہیں چڑھ رہا, اب تیرے عشق کے زہر کا میں علاج کرتا ہوں. پیر صاحب ہاتھ باندھ کے یہ جملہ میں صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں. This is the climax point of my speech today. سمجھ آگئی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن خیبر میں علی کی آنکھوں میں, خیبر میں علی کی آنکھوں میں, غزوہ خیبر میں علی کی آنکھوں میں, احد میں قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر رہا ہے, قتادہ کی. اور غار ثور میں یہ نیا موضوع کھل جائے گا. غار ثور میں جو کہتے ہیں نا نبی کر کچھ نہیں سکتا, اور ملا سن جو کہتے ہیں ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, علی سے پوچھ. یہ علی کی سوچ نہیں ہے, یہ ابو جہل کی سوچ ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا. یہ ابو لہب کی سوچ ہے حضرت, یہ ابو عتبہ اور شیبہ کی سوچ ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. علی سے پوچھ. کہا یہاں ہیلپنگ ٹیم نہیں تھی, آئی ڈراپ نہیں ڈالے, نبی نے اپنا لعاب ڈالا, علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. قتادہ کی آنکھ لعاب رسول سے دوبارہ فٹ ہو گئی. ارے ان سے اگر یہ ہو سکتا ہے تو توجہ رسول سے آج غلامان مصطفیٰ کے سینے عشق رسول کا مدینہ نہیں بن سکتے؟ توجہ رسول سے آج یہ سینے عشق رسول کا مدینہ کیوں نہیں بن سکتے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں. نبی نے صدیق اکبر کی ایڑی کو, بولو بولو, جو بولو گے نہیں ہے میں پوری منزل پہ لے آنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو لعاب دہن لگایا, زہر سرایت کر گیا اور عشق رنگ دکھا گیا. ہاں بولو بولو, زہر تو سرایت کر گیا اپنی جگہ, کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا, عشق رنگ دکھا گیا, عشق رنگ دکھا گیا. او ابو بکر صدیق کی توہین نہ کرو,
لوگ کہتے ہیں سب یار یا چار، میں نے کہا ہم سب کے بھی ماننے والے ہیں، چار کے بھی ماننے والے ہیں، یہ جھگڑا ہمارا نہیں ہے، ان چار کو بھی تو ان سب نہیں بنایا ہے نا۔ حضرت صاحب گالی سمجھ آ گئی نا؟ جب تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، میں اب یہ مسئلہ بیان کروں، میرے استاد ہیں، میں اپنے استادوں کے جوتے اٹھاتا ہوں، لیکن کلمہ حق یہ ہے، میں کیا کروں؟ میں کہ حق چار یار سے منہ موڑوں تو میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ محمد چار یار، اب بولو تو صحیح، گنگے بن کے بیٹھے ہو، سارے کام مسیح کرنے، بولو اللہ محمد چار یار۔ میں احمد رضا کے دربار پہ گیا، میں نے کہا اے مجدد دین و ملت تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ آئے بولو تھے آفت محمد علی صاحب تو انہوں نے بولنا چاہیے، جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ، بولو بولو یہ چار باغ، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ، اور دل دے خانے بھی چار، یہ میڈیکل سائنس بھی پہنچ گئی ہے، دل دے خانے بھی چار، کتابہ بھی چار، رسول اعظم رسول بھی چار، اور چار کے جھگڑے نہیں ہے۔ جب ہم محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 313 رسولوں کو نہیں مانتے، ایک سونے دا اقرار کر دیا تو سب دا اقرار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی حق چار یار کہے تو حضرت سب کا اقرار ہو جاتا ہے، انہیں سب ہی تھے، انہوں نے ہاتھ بیعت کی تھی۔ بہرحال یہ میں لڑانے کے لیے نہیں، ہم چار کے بھی قائل ہیں، سب یار کے بھی قائل ہیں، ساڈا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں پیر صاحب، اسی تو مولوی دے نعرے میں بھی قائل ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ او ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اسی تو بادشاہ زرداری دے نعرے لگ جان، کہتے ایک زرداری سب پہ باری، اسی چپ ہو جانے، اسی کہنے لگے رہو۔ او بھائی جی لڑائی جھگڑوں والا یہ دین نہیں ہے، یہ تو محبتیں بانٹنے والا ہے۔ کیا خدمت کر رہے ہیں ہم اسلام کی؟ آج نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ہم پہ انگلیاں اٹھا رہا، بتا رہا ہوں کہ 3 راتوں میں صدیق اکبر کو سینے سے لگایا میرے آقا نے غار ثور میں، اور کہا جو کچھ سینہ محمد میں تھا میں نے سینہ ابو بکر میں منتقل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب غار سے باہر آئے، علماء لکھتے ہیں، یہ بیٹھے علماء، سرکار ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور صدیق اکبر یوں یہ چادر لے کر نا، سرکار اس طرح تشریف فرمایا حضرت صاحب، صدیق اکبر یوں چادر لے کر سرکار کے سر اقدس پہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا سامنے آنے والا یہ دیکھتا تھا کہ شاید نبی یہ ہے، آئے ہاں بولو بولو، گال نہیں سمجھ آئی؟ حضور نے رنگا نا اپنے رنگ میں، تو وہ یہ سمجھتے کہ صدیق معاذ اللہ یہ نبی ہے، تو جدو آندے نا کول کون ہے اللہ کا رسول، تو صدیق کہتے ہیں میں نہیں غلام ہوں یہ، آئے ہاں بولو بولو یار بولو، میں نہیں یہ میرے آقا ہے، یہ غلام ہے جو سر پہ کھڑا ہے۔ صدیق اکبر نے وہ رنگ برداشت کیا، اسی لیے آج تک پوری امت حضرت رنگی ہوئی ہے۔ میں جس منزل پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، صدیق اکبر نے وہ رنگ برداشت کیا، لیکن نان بھائی 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، نان بھائی 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، وجہ کہ مرشد نے تے رنگ دیا تھا، اس میں وہ جذب کی کیفیت نہیں تھی۔ بولو بولو بولو، وہ دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن محبت پیر کی محبت میں گیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں 40 سال کی عمر میں پردہ کیا خواجہ باقی باللہ نے، نان بھائی پر جو رنگ چڑھایا تھا نا وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ سارا رنگ شیخ احمد سرہندی کے سینے میں انڈیل دیا۔ آئے آئے، اور بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ سارا رنگ مجدد پاک کو عطا کر دیا، کہا میں تو 40 سال کی عمر میں جا رہا ہوں، مجدد پاک تو اس کو برداشت کر، اکبر کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد اسی رنگ میں چورا بھی رنگا جائے گا، گنگول بھی رنگا جائے گا، مولا بھی رنگا جائے گا، باولی شریف بھی رنگا جائے گا۔ ایمان والوں یہ وہی رنگ ہے جو ہمیں چورے میں نظر آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، آخری گلہ نے ایمان میں تازہ ہو جائے گا، آخری باتیں ہیں، اللہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ خبردار، بی کیئرفل، انا بے شک اولیاء اللہ جڑے میرے ولی۔ اچھا آپ سنو 2 منٹ میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان میرے ذکر سے ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ بیرا کے فاضل ہیں، خبردار اللہ فرمایا، حافظ صاحب اللہ فرمایا، اللہ خبردار میرے دلوں سے اطمینان ہوتا ہے۔ انا کہتے فرمایا ان اللہ
अला कुल्ले, बोलो जिन्हों आयत आंदी है पढ़े सवाब मिलती ने, इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन, जिसे जिक्र आया उसे अल्लाह कहना खबरदार, जिथे उसकी कुदरत का जिक्र आया फरमाया इन्ना, तो जो 11 का जिक्र आया गल हो गई, तकरीर खत्म हो गई, आपको समझ नहीं आई। जब उसका अपना जिक्र आया कहा अला भी जिक्र तत्मन को, खबरदार दिलों को इत्मीनान मेरे जिक्र नाल होंदा है। जब उसकी कुदरत का लफ्ज आया फरमाया इन्ना इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ए अल्लाह हर चीज पर कुदरत बेशक इन्ना। पर जब वलिया की वारी आई अला भी लिया, अल्लाह खबरदार करता पे, अला मैं नबी की नहीं, मैं नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं, मैं नबी की बात नहीं कर रहा, तवज्जो कीजिए, मैं नबी का मकाम नबूवत नहीं, मैं नबी के सच्चे गुलाम वली की बात कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अला, यहां पर भी पाकिस्तान में खतरा 440 वाट, अडियां दी होंगी, डेंजर्स, कहते हैं खबरदार, वापटा वाले कहते हैं खबरदार, वजह काल नंगी तारी, ओहो नंगी तारी हथ न रखी। नासर चिश्ती की गल याद आ गई, फरमाते कि 2 बेड़ियां विच लत न रखी। पीर साहब 2 बेड़ियां विच, जिन्हों समझ आ रही है समझ आ रही है, वो बोले, जिन्हों नहीं समझ आ रही अल्लाह उन्होंने समझा दे। 2 बेड़ियां विच, बेड़ियां कहने कश्तियां नूं, 2 बेड़ियां विच लत न रखी, रेत दी कद दी छत न रखी। अला इन्ना औलिया अल्लाह, तर्जुमा सादे झटके लफ्जां च फरमांदे 2 बेड़ियां विच लत न रखी, रेत दी कद ते छत न रखी, वलियां नाल तू मत्था ला के लंगी तार ते हथ न रखी। समझ आया पीर साहब, समझ आ गई ना। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे 2 बेड़ियां विच लत न रखी, रेत दी कद ते छत न रखी, वलियां नाल तू मत्था ला के नंगी तार ते हाथ न रखी। कहा नंगी तारों पे हाथ न रखना, मैंने वलियों को मानने के लिए भेजा है। अरे इनके दरवाजे पर कुत्ता अगर आ जाए ना, आखिरी बात है, इनके दरवाजे पर कुत्ता आ जाए तो वो फिर कुत्ता नहीं रहता, जन्नती हो जाता है। और 4 टांगों वाला महरूम नहीं होता, तू 2 टांगा ला के दे सजे खबे फिरना पे है। समझ आ गई ना। तुम 2 टांगों वाले कहां घूम रहे हो, बताना ये चाहता हूं। यही वो मुजद्दिद पाक का फैज था। ख्वाजा बाकी बिल्ला की निगाह हुई तो अकबर के दीन इलाही से टक्कर ली। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर किसी उर्स में ख्वाजा मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला का तज़किरा करूंगा। ये ख्वाजा साहब का फैज था और क़यामत तक जो भी तहरीकें चलेंगी, खुद ख्वाजा था हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाती हैं कि अब मेरे बाद जितनी भी तहरीकें बरे सगीर पाक व इनमें होंगी वो मेरे ही फैज का नतीजा है। बोलो बोलो यार, वो मेरे ही फैज का नतीजा है। ये फरमाया आपने, वो मेरे ही फैज का नतीजा होगा। आज देखो नजरिया पाकिस्तान, उसमें भी फैज मुजद्दिद पाक का है। वही टक्कर लेने वाले थे ना, बादशाहों से टक्कर ली। हजरत बड़े बड़े उलमा उस वक्त खामोश हो गए थे, बड़े बड़े मिंबरों पर, लेकिन उन्होंने रुखसत नहीं, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। इसीलिए 1000 साल का मुजद्दिद और 84 नक्शबंदियों अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। बाकी मुजद्दिदों पे तो इख्तिलाफ है, पर मेरे और तेरे मुजद्दिद पे बेगाना भी इत्तफाक कर रहा है। जो शमा उन्होंने रोशन किया आज तक कोई नहीं कर सका। मेरे और आपके मुजद्दिद अल-फसानी, मैंने पिछले मरतबा भी शायद कहा था कि ईमान वालों आज तक कड़े बड़े बड़े हजरत पीर साहब डालडा बनस्पति जे मुजद्दिद भी बनन लाग पे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? डालडा बनस्पति मुजद्दिद आला हजरत पे तो इतराज करते और खुद ख्वाब देख रहे, और मुजद्दिद मुरीदां दे या चमचियां दे बनाण नाल नहीं बनदे। आया बात आपको समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे मेरी ये कौम समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं। अरे चमचों और मुरीदों और ये चमचे होते हैं, दुनियादारों से मुजद्दिद नहीं बनता। मुजद्दिद अल-फसानी को अगर मुजद्दिद किसी ने कहा है तो मामूली शख्स ने नहीं कहा, मामूली शख्स ने नहीं। अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी जो आशिया जिन्होंने बेजावी शरीफ का लिखा है, उलमा के नाम सामने नाम आता है तो गर्दनें झुक जाती हैं। उन्होंने कहा शेर पंजाब ने कि ये शेख सरहान नहीं है, ये मुजद्दिद अल-फसानी है, ये 1000 साल का मुजद्दिद है। ये किसी आम ने मुजद्दिद नहीं कहा। आम मुजद्दिद में और मेरे मुजद्दिद में यही फर्क है जितना 100,000 में होता है, जितना 100,000 में होता है। बताना ये चाहता हूं मेरे मुजद्दिद पे सब मुत्तफिक हैं। चिश्ती आज मुत्तफिक, नक्शबंदी आज मुत्तफिक, सोहरवर्दी आज मुत्तफिक, नक्शबंदी आज मुत्तफिक। तो ये लड़ाइयां नहीं है। और देवबंदी कह रहे हैं, देवबंदी तो उन्होंने होना ही होना है।
تو جو نہ ہون تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کدھر جا گئی؟ سمجھ آ گئی نا؟ وہ بھی ان کے والد شاہ عبد الرحیم وہ بھی نقشبندی. اور بولو تو صحیح نا. ابھی اگر ایک جملہ اور میں کہوں اگر پیر صاحب اجازت ہو. تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اور ملا جیون عروۃ الوثقی شیخ معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ جو آپ کی اولاد میں سے ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں. مرید انہوں دے اولاد دے تفسیر لکھن لگی تے اپنے گل تو سمجھ. تفسیر احمدیہ، تفسیرات احمدیہ، یہ علماء موجود ہیں. حضرت آپ کی نظر سے اگر گزری ہو 3 جلدوں پر ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، اور یہ تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی، وہ صفات الارحام ہے جو 3 جلدوں پر ہے، اس کے بعد میں کبھی بات کروں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں وہ مرید ہیں شیخ معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ کے. اور آگے ان کے آگے اس سلسلے میں آگے آؤ، میں تمہیں مجدد کا ایک جھلک دے کے اجازت چاہ رہا ہوں. سمجھا؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر وہ خواجہ معصوم کے مرید، وہ خواجہ معصوم کے مرید ہیں، اور یہ ان کے استادوں میں آتے ہیں. حضرت ملا جیون ان کے استادوں میں آتے ہیں، ان کے استادوں میں آتی ہے. اور ایک او سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ سگے آگے چک گئے. بولا 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 گل نہیں سمجھ آ رہی؟ آگے وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جس نے فتاوی عالمگیری ہندوستان میں دیا، جس پر 500 علماء نے ہند نے دستخط کیے، اور آج فقہ حنفی کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. تو آج اگر فتاوی عالمگیری اٹھاؤ گے تو اس میں بھی تمہیں جلوے مجدد الفسانی کے نظر آئیں گے، اس میں بھی مجدد الفسانی کے جلوے نظر آئیں گے. ارے کوئی بھی ہو اس تک مجدد پاک کا فیض آج نہیں قیامت کی صبح تک پہنچتا رہے گا. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ارے آج مرزا غلام احمد پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، یہ ہو گیا. اور میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور آخر میں چلتے چلتے چونکہ یہ ذمہ دار سٹیج ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیری جونز جیسے جانور نما انسانوں کو اگر لگام نہ دی گئی تو پھر محمد عربی کے غلاموں کو نبٹنا آتا ہے. بولو بولو بولو، میں تقرارات پیش کر رہا ہوں. ہم پرامن لوگ ہیں. اگر پاکستان میرا ملک ہے تو برطانیہ بھی ہمارا ملک ہے. ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں کثیر تعداد میں جو اقلیت مسلمانوں کی یہاں بستی ہے، جس طرح ہم پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں، ملک بھی ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر نبی کا نام لیتے ہیں. اپنے حکمرانوں کی خدمت میں بھی کہوں گا کہ ایسے عالمی فکری دہشت گردوں کو لگام ڈالی جائے. بولے بولے، کیا آپ کو منظور ہے یا نہیں منظور؟ سمجھ آ گئی نا؟ آج مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی، ایک ذمہ دار سٹیج ہے، پھر کبھی بات کروں گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے راستے روکے جائیں. اور اگر یہ لوگ، امریکہ میں آج آواز کھلتی ہے کہ ہمارے قانون میں آزادی اظہار رائے ہے، تو اگر تمہارے قانون میں آزادی اظہار رائے ہے نا، تو محمد عربی کے قانون میں اظہار عمل بھی موجود ہے. اگر تمہاری رائے پر پابندی نہیں ہو سکتی، پھر ان غلاموں کے عمل پر بھی کوئی مائی کا لال پابندی نہیں لگا سکتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں. ارے تم تو کسی اور دروازے پر ہو، آج پوری دنیا میں پٹ رہے ہو. ابھی جو کے دانوں کا مقابلہ تم نہیں کر سکے، جو تم نے تیار کیے تھے وہی تمہیں پڑھ رہے ہیں. حضرت صاحب جو انہوں نے تیار کیے تھے نا، ابھی ان کا مقابلہ تم نہیں کر رہے. ان محمد عربی کے امن پسند غلاموں کو نہ چھیڑو. ارے جن کے آستانوں سے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی لنگر ملتا ہے، جانوروں کو بھی لنگر ملتا ہے. تہذیب سیکھو. ہمارے نزدیک صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کسی کی نبی کی بھی توہین عالمی دہشت گردی اور انسانیت دشمنی کے مترادف ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عزتیں دی ہیں تو رسول اللہ کے ذکر کے صدقے میں. ہم نے دین کو نہیں، دین نے ہمیں پالا ہے. ہم نے حضرت دین کو نہیں، دین نے ہمیں پالا ہے. یہ عزتیں ہمیں دین نے دی ہیں، یہ عزتیں ہمیں عشق رسول میں ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں اولیاء کے صدقے میں ملی ہیں. اگر مجدد پاک پورے زمانے سے ٹکر لے کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کہا، حضرت بڑے بڑے پیروں نے مجدد پاک کو آ کو کہا، بڑے بڑے مفکروں نے کہا، بڑے بڑے مفسروں نے کہا، او اکبر نہ ٹکر لے ہوگے دینے اکبری جا، او اکبر بادشاہ ہے. انہوں نے کہا تم نے یہ اکبر دیکھا ہے، میں اس اکبر کو مانتا ہوں.
5 वक्त नमाजों में जिसका नाम गूंजता है अल्लाह अकबर, तुम्हारा अकबर ये है, मेरा अकबर वो है। अरे दीवाना अहमद कभी खामोश न होगा, दीवाना अहमद कभी खामोश न होगा, टकराएगी जंजीर से जंजीर हमेशा। हमें तंग मत करो, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन हैं, हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं। मैंने आज स्टेटमेंट अखबार में दिया, फिर मैं क्या दोहरा रहा हूं, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, उनके हुक्मरान, कानून नाफिज करने वाले और कानून के साज इदारों को अपने कवानीन ऐसे जो हैं शर्मनाक, उनमें फौरन तरमीम करके अक़वाम मुत्तहिदा भी जो लौंडी बनी है अपनी आंखें खोले और वो भी बेदार मगज़ी का मुज़ाहरा करे। नहीं हो सकता तो आलमी तमाम मज़ाहिब बैनुल मज़ाहिब के दानिश्वर उलमा की आरा की रोशनी में आलमी सतह पर एक कानून मुरतब किया जाए कि जो पाकीज़ा हस्तियां उन पर अंगुश नमाई करने वाले को पूरी आलमी अदालत में लाके इज्तिमाई सजा दी जाएगी। आपको मंजूर है ये करारदाद? पीछे मैं ठीक कह रहा हूं? हम अमन चाहते हैं, हम ये जानते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम कहते हैं बदअमनी न फैलाओ, लेकिन अगर इनको पट्टा न डाला गया तो अगर इस धरती ने मुसलमतुल कज़्ज़ाब पैदा किया है तो जवाब ने मां ने अबू बकर भी पैदा किया है, उमर भी पैदा किया है, अली भी पैदा किया है, उस्मान भी पैदा किया है, तला ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन भी पैदा किया है। अगर रंगीला रसूल लिखने वाला बदबख्त पैदा होता है तो अल्लाह ने गाजी रमदीन को भी पैदा किया, आमर चीमा को भी पैदा किया है, गाजी मुरीद हुसैन को भी पैदा किया है। और याद रखना सब कुछ, हमें किसी चीज की परवाह नहीं होगी, ये जान तो एक है। आला हज़रत ने तो कहा था करूँ तेरे नाम पे मैं नाम करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान नहीं सो जहां फिदा, सो जहां से भी तो नहीं जी बना, क्या करूँ करोड़ों जहां। हाँ मोहब्बत वाले हैं, यही की शूरा शरीफ की मस्बत और एक मुनफरिद और धुली हुई आवाज़ है। और ये हमें सबक मिला है मुजद्दिद पाक से। नक्शबंदियों अपने मुक़द्दर पे नाज करो, कादरियों अपने मुक़द्दर पे नाज करो, चिश्तियों अपने मुक़द्दर पे नाज करो, सरवर्दियों अपने मुक़द्दर पे नाज करो कि तुम्हें अल्लाह ने वो हीरे अता किए हैं कि आज भी आसमान के सितारे उनको देख कर शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं चमकते हैं। हमने इतनी चमक नहीं फैलाई है जितनी मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों ने फैलाई है। मत चले इश्क़ नबी दिल में बसाए रखना, ये ख़जाना है लुटेरों से बचाए।